السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم یونٹ 8 جو ہے وہ غیر افسانوی نثر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سوانح اور خود نوشت سوانح نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم سوانح نگار اور ان کی سوانح الطاف حسین علی اور علامہ شبلی نعمانی، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور خود نوشت سوانح نگار اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ یونٹ 8 کا سلیبس ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8واں باب غیر افسانوی نثر، سوانح نگاری کا فن اور آغاز و ارتقاء۔ یہ جو میں بتا دوں، یہ نوٹس ہیں جو وہ نوری اکیڈمی کی بک جو ہے وہ عطائے اردو، اس کے یہ نوٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ دیگر زبانوں کی طرح اردو کا ادبی سرمایہ بھی دو زمروں میں منقسم ہے، یعنی جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں زیادہ تر دو حصوں میں جو ہے وہ ادب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے نثر، دوسرا ہے شاعری۔ ہندی میں اگر کہیں تو ہندی میں ہوتا ہے گد اور ہوتا ہے پد، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں بات کریں تو ایک ہوتا ہے پروز، ایک ہوتا ہے پوئٹری۔ تو ہر زبانوں میں جو ہے وہ اس طریقے سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے نثر، دوسرا ہے شاعری، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری میں مثنوی ہے، غزل ہے، قصیدہ وغیرہ۔ تو جو شاعری میں کون کون سی چیزیں آ جائیں گی؟ جیسے نظم ہو جائے گا، غزل ہو جائے گا، قصیدہ ہو جائے گا، رباعی ہو جائے گی، تو یہ جو ہے وہ شاعری میں اس میں آ جائیں گے، شاعری والے پورشن میں آ جائیں گے۔ اور جو نثر والے میں، نثر میں تو آپ جانتے ہیں جیسے افسانے ہیں، ناول ہیں، خود نوشت ہیں، سفر نامے، تو یہ جو ہے وہ نثر ہے۔ اب نثر کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو اس میں ہم بات کریں گے۔ نثر بھی جیسے ایک ہوتی ہے افسانوی ادب، ایک ہوتا ہے افسانوی ادب اور ایک ہوتا ہے غیر افسانوی ادب۔ غیر افسانوی ادب کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ داستانیں، ناول، اور یہ داستانیں، ناول، افسانے تو یہ آ جاتے ہیں۔ اور جو غیر افسانوی ادب ہے اس میں انشائیہ ہے، خاکہ ہے، سفر نامہ ہے، خطوط ہے، اور خود نوشت سوانح نگاری، تو یہ سب اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہی جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو اس سے پڑھ سکتے ہیں، اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میں اسے صرف وہی بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو غیر افسانوی اصناف ادب سے ہے، فن سوانح نگاری کا تعلق، ٹھیک ہے۔ اور موجودہ زمانے میں جو ہے وہ مغربی زبانوں میں فن سوانح نگاری کو جو ہے وہ بڑی ترقی ہوئی تھی، اور اس کا شمار جو ہے وہ ادب کے اہم اصناف میں ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں بھی قدیم اور طرز جدید کی متعدد سوانح عمریاں لکھی گئی ہیں۔ ہمارے ادب میں اس صنف کی روایت کم و بیش 125 سال پرانی ہے، اس کی روایت کتنی؟ 125 سال پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ سوانح نگاری جو ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے جو ہے وہ کسی کی سوانح عمری، شرگزشت یا حالات زندگی تحریر کرنا کیا ہے؟ سوانح نگاری ہے۔ اور سوانح جو ہے وہ ثانیہ کی جمع ہے۔ ثانیہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ سوانح نگاری کس سے بنا ہے؟ ثانیہ سے بنا ہے۔ ثانیہ جیسے کسی حادثے یا بری خبر، مطلب ثانیہ ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں کوئی حیرت انگیز واقعہ، وحشت انگیز واقعہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں ثانیہ۔ تو اسی کو تو یہ ہے اس کے معنی سوانح نگاری کے، اور اصطلاحات میں اس کے جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعات، حالات زندگی یا زندگی کی سرگزشت جس میں اچھے، برے، نرم، گرم، تلخ و شیریں، ہر طرح کے واقعات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ سوانح نگاری کو انگریزی میں جو ہے وہ بایوگرافی کہتے ہیں، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بایوگرافی کہتے ہیں۔ اور بایو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حیات کے، اور گرافی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لکھنے کے۔ اس طرح بایوگرافی کا کیا مطلب ہے؟ حیات نگاری یعنی روداد زندگی تحریر کرنا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی شخص کی سوانح عمری لکھنے کی کتنی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنی زندگی حالات، اپنی آپ بیتی خود لکھے، یعنی جو شخص اپنی زندگی کے حالات خود سے ہی قلم بند کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خود آپ بیتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اسے انگلش میں آٹو بایوگرافی، خود نوشت یا آپ بیتی، یا انگلش میں آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے شخص کے جو حالات ہیں وہ کوئی دوسرا شخص پوری زندگی کے وہ پیدائش سے لے کے موت تک کے جو حالات جو ہے وہ قلم بند کرے گا، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ سوانح نگاری کہیں گے، جسے کوئی دوسرا شخص لکھا ہے۔ جیسے حالی نے جو لکھی ہے، حالی نے جو ہے وہ یادگار غالب لکھی ہے، حیات سعدی لکھی ہے، اور حیات جاوید کو لکھا ہے انہوں نے۔ تاریخی پس منظر کی بات کریں تو
इंसान जो भी जैसे दास्तानों का हमने पस मंज़र में पढ़ा था, मतलब सीना दर सीना जो है वो मुंतकिल होती जाती हैं, ऐसे ही जो सवाने निगारी हैं अपने बुज़ुर्ग को इंसान ये को याद रफ्तागान से हमेशा दिलचस्पी रही है और अपने इस्लाफ और बुज़ुर्गों के कारनामों को जमा करने या याद रखने का दस्तूर ज़माना कदीम से चला आ रहा है। इस दौर में भी जबकि इंसान तहरीर के फ़न से आशना था, अपने ख़ानदान या कबीले के सुरमाओं और सरदारों की मुहिमात और उनके कारनामों को गीतों और किस्से कहानियों की शक्ल में महफूज करके इन्हें सीना व सीना दर नस्ल मुंतकिल किया जाता है। तो इन ज़बानी रवायत को सवाने निगारी का पहला कदम कहा जा सकता है, यानी जो सीना बसीना मुंतकिल जो हुई हैं उसी को जो है सवाने निगारी का वो कहा जा सकता है। पहले जो है वो राजाओं, महाराजाओं या फिर सूरमाओं, सरदारों, इन्हीं की जो है वो सवाने लिखी जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 19वीं सदी में, मतलब बाद में क्या हुआ कि आम लोगों के भी सवाने उम्रें लिखी जाने लगी। ठीक है, ईरान मिस्र की अंदरूनी दीवारों पर जो इबारत कुंदा हैं उन्हें तहरीरी सवाने निगारी के अव्वल नकूश कहा जा सकता है। बाज़ाब्ता सवाने और उम्रियाँ लिखने का रिवाज जो है सबसे पहले कहाँ पे मिलता है, तो यहूदियों के यहाँ मिलता है। उन्होंने सबसे पहले क़ुदामा के हालात ज़िंदगी जमा किए हैं। अब उनके बाद अहले रोमा में सवाने निगारी का तरीका जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले किसने सवाने निगारी लिखी, तो यहूदियों ने। और फ़न सवाने निगारी के उसूलों की रोशनी में जानूफ़न की अपने उस्ताद सुकरात की ऐद आफरी याद दास्तों यानी मेमोरीज़ ऑफ सोक्रेट्स को 3900 क़ब्ल मसीह की जो तसनीफ़ है पहली सवाने उम्री करार दिया जा सकता है। किसको, मेमोरीज़ ऑफ सोक्रेट्स यानी ऐद आफरी याद दास्तों लिखा है, सुकरात की ऐद आफरी याद दास्तों। ठीक है, और लेकिन पहली बाज़ाब्ता सवाने उम्री लिखने का जो एजाज़ है वो 2री सदी ईस्वी के एक अदीब प्लूटार्क को हासिल हुआ, जिसने यूनानी और रोमी मशायर के हालात ज़िंदगी कलमबंद किए हैं। ऐद कदीम में सिर्फ बादशाहों और हाकिमों की सवाने उम्री लिखी जाती थी, लेकिन जो 19वीं सदी अलीगढ़ तहरीक हुई जब 19वीं सदी में, उसके बाद से क्या हुआ कि लोगों के बीच जो है वो लिखी जाने लगी लोगों की सवाने उम्रियाँ, और लोग इससे जो है उसमें भी दिलचस्पी लेने लगे। अंग्रेज़ी अदब में बशोइल और लिटन स्ट्रेची की लिखी हुई सवाने उम्रियाँ इस फ़न के निकात और मारिफ को आम किया है। और इल्म इमरानियात और नफ्सानियात ने इंसानी शख्सियत के किरदार को जांचने को जो पैमाने बाजी किए, उनसे मुतासर और मुस्तफ़ीद होकर जदीद सवाने निगारी का एक बाकायदा सिन्फ़ और बाज़ाब्ता फ़न बन गया। ठीक है, अरबी में जो है वो इसके फ़ारसी में तस्करा नवीसी और सीरत निगारी की शक्ल में सवाने उम्री की इब्तिदाई रवायत नहायत ही कदीम दौर से मिलती है। इन्हीं के जैसे जो है वो उर्दू में भी जो है वो सवाने उम्रियाँ लिखी जाने लगी। शोरा और औलिया अल्लाह के तस्करे कलमबंद किए जाने लगे। बुज़ुर्गान दीन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब लिखने की रवायत का आगाज़ हुआ। लेकिन उर्दू में जो है वो जदीद सवाने निगारी का आगाज़ इर्तिका मग़रिबी असरात की ही देन है। जो उर्दू में जो सवाने निगारी का रिवाज मतलब इर्तिका हुआ वो जो है वो मग़रिब की ही देन है। अलीगढ़ तहरीक के नतीजे में अंग्रेज़ी ज़ुबान और मग़रिबी उलूम से इस्तिफ़ादा का जो रुझान पैदा हुआ, उसी के ज़ेर असर हाली और शुबली ने ऐसी सवानी उम्रियाँ लिखी हैं जिन्हें फ़न सवाने निगारी के मग़रिबी उसूलों की पाबंदी की कोशिश की गई है। उर्दू में जो है सवाने के निगारी के अव्वलीन नकूश कहाँ से मिलते हैं, तो धुंधले से जो खतोखाल हैं जिन्हें सिन्फ़ के अव्वलीन नकूश कहा जाता है, दक्कनी ज़ुबान में मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मसनवी कहाँ लिखी गई, सबसे पहले जो है वो दक्कन से ही शुरुआत होती है। जैसे मसनवी हैं, कसीदा है, तो सबसे पहले दक्कन में ही लिखे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से सवाने, तो इसकी भी शुरुआत कहाँ से, दक्कन में इसके नमूने पाए जाते हैं। ठीक है, इस दौर में मसनवी सबसे अहम और मकबूल सिन्फ़ फ़न के तौर पर उभरती रही हैं। चुनांचे दक्कनी शोरा ने बकसरत मसनवियाँ लिखी हैं जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, सीरत, मनाक़िब और तारीख़, मज़हब, तसव्वुफ़, इश्क़ व मोहब्बत वगैरह से जो है मुताल्लिक़ है। ठीक है, और जैसे दक्कनी की मनकबती मसनवियों में गुलकुंडा के अव्वलीन उस्ताद सुखन फ़िरोज़ की मसनवी परतनामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना किसकी है परतनामा, तो फ़िरोज़ की है मसनवी है। ठीक है, इसमें मिलते हैं। फिर जो है वो इसमें परतनामा में क्या है
یہ 972 ہجری میں لکھی گئی تھی، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و اوصاف اس میں بیان کیے گئے ہیں، کس میں؟ برت نامہ میں۔ اس لیے اسے توصیف نامہ میرا محی الدین بھی کہا جاتا ہے۔ برت نامہ کو کس نام سے اور جانا جاتا ہے؟ توصیف نامہ میرا محی الدین۔ فیروز نے اس مثنوی میں کیا اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم جی کے فضائل و مقرم بھی بیان کیے ہیں۔ پھر صوارخ نگاری کے حوالے سے تاریخی مثنویوں میں شیخ حسن شوقی کی مثنوی فتح نامہ شاہ نظام تقدم زمانی حاصل ہے۔ اس مثنوی میں حسن شوقی نے جنگ نالی کوٹ کے اسباب و علل، جنگ کے واقعات، جنگ کے نتائج کا ذکر کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری مثنویوں میں جو ہیں وہ اس میں سوانح نگاری کے نقوش پائے جاتے ہیں، جیسے حسن شوقی کی جو مثنوی ہے میزبانی نامہ، ٹھیک ہے۔ پھر ابراہیم اور بیجاپور میں جو ہے وہ عبدل کی ابراہیم نامہ، اور پھر افضل گل کونڈوی کی ہے محی الدین نامہ، اور پھر بیجاپوری کے اشورا نصرتی کی تاریخ و رزمیہ مثنویاں علی نامہ، تاریخ اسکندری اور گلشن عشق، تو ان کی مثنویاں ہیں۔ پھر اورنگزیب، تو اس میں جو ہے سب میں کیا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں شاعر شاہ حسین ذوقی غوث نامہ، تو ان سب میں کیا ہے سوانح نگاری کے نقوش، اولین نقوش جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عربی و فارسی کی تقلید میں شعراء اردو کے بیشتر تذکرے لکھے گئے، جن میں تذکرہ نگاروں نے زیادہ تر ہم اپنے معاصر شعراء کا تعارف قلم بند کیا ہے، لیکن ان تذکروں کی تالیف کا بنیادی مقصد سوانح نگاری نہ تھا، بلکہ لکھنے والوں کے پیش نظر دو باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ اپنی فصاحت و بلاغت اور انشا پردازی کے جوہر مظاہر کریں، دوسرا ہم اپنے اشعار و شعراء کے کلام پر رائے اور اپنی پسند اور ناپسند اظہار کریں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے تذکرہ جو لکھنے کے اس کے کیا مقصد تھے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ اپنی فصاحت بلاغت انشا پردازی کے جوہر کا مظاہرہ کریں، دوسرا کیا تھا کہ جو ہماری پسند کے شعراء اور ناپسند کا جو ہے وہ اظہار ہو جو دوسرے ہم شعراء ہیں۔ سوانح نگاری کے نقطۂ نظر سے تذکروں پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ تذکروں میں شاعر کے حالات زندگی مختصر، انتخاب کلام جو ہے وہ طویل ہوتا ہے۔ تذکروں میں کیا ہوتا ہے؟ شاعر کے حالات مختصر ہوتے ہیں اور انتخاب کلام کیا ہوتا ہے؟ طویل ہوتا ہے۔ شاعروں کے حالات میں سال پیدائش، وفات اور عمر و عہد کا خاص خیال نہیں رکھا گیا، اور لیکن ان خامیوں کے باوجود ان تذکروں کی بھی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سوانح نگاری میں کیا ہوتا ہے؟ پیدائش سے لے کے موت تک کے تمام حالات کو قلمبند کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کیا تھا؟ تذکروں میں زندگی کے مختصر واقعات اور انتخاب کلام کا جو ہے وہ طویل ہوتا تھا، اور زندگی کے جو حالات ہیں وہ مختصر لکھے جاتے تھے۔ چنانچہ قدیم شعراء کی زندگی اور سیرت و شخصیت کے متعلق جتنے کتابیں مقالات لکھے گئے ہیں، ولی سے لے کر 19ویں صدی کے اواخر تک شعراء کے متعلق جو واقعات و حالات سامنے آتے ہیں، ان سب کا سرچشمہ یہی تذکرے ہیں۔ اردو شعراء ادب کا پہلا دستیاب تذکرہ میر کا نقاط الشعراء ہے۔ اس کا سال تصنیف 1165 ہجری 1752 ہے، ٹھیک ہے۔ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ فارسی میں زبان میں یہ میر کا ہے، تذکرہ ہے میر کا نقاط الشعراء 1003، اس میں 103 شعراء اکرام کا ذکر ہے۔ اسی سال خواجہ خاں حمید اورنگ آبادی نے گلشن گفتار کے نام اور مرزا افضل بیگ کاکشال نے تحفۃ الشعراء کے نام سے 2 تذکرے مرتب کیے۔ گویا شعراء اردو کے تذکروں کا آغاز 18ویں صدی عیسوی کے وسط سے ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تذکروں کے سوانحی پہلو کے سلسلے میں بعض ناقدین کا خیال ہے کہ ان میں شاعر کی ولادت کے، اس کے خاندان، اس کی زندگی کے مختلف واقعات، اس کی تفصیلات، اس کی تعلیم و تربیت، اس کے ماحول وغیرہ جیسے امور کے بارے میں تصفی وقت معلومات درج نہیں ہیں، لیکن قدیم تذکرہ نگاروں سے ان تمام اخبار کوائف کا مطالبہ واجبی نہیں ہے، کیونکہ ان تذکرہ نگاروں کے سامنے قدیم فارسی تذکروں کے سوا سوانح نگاری کے وہ جدید اصول یا نمونے نہیں تھے جن کے اساس پر انہیں موروث الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان میں یقیناً ایسے تذکرے بھی ہیں جن میں سوانح کے باب میں کچھ زیادہ احتیاط و توجہ سے کام نہیں لیے گئے، لیکن انہی تذکروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے شعراء کے حالات زندگی کو احتیاط سے جمع کر کے، ادوار قائم کر کے اور شاعرانہ خصوصیت کے ساتھ بلدیت سخنت کی نشاندہی کر کے اساتذہ اور تلامذہ کے نام دینے اور ان کی سن پیدائش وفات کے اندروج میں خاص اہتمام سے جو ہے وہ کام لیا گیا ہے۔ اس طرح کے تذکرے میں جیسے گلزار ابراہیم ہے، گلشن ہند ہے، گلستان سخن ہے، صمیم سخن ہے اور خزینہ العلوم کے نام آسانی سے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم پین نہیں آ رہا،
غیر شعوری طور پر سوانح کی جو ہے ان سب سے داغ بیل پڑی ہے۔ اردو میں سوانح نگاری کا ارتقائی تاریخ میں محمد حسین آزاد کی تصانیف جو ہے وہ آب حیات 1880 میں بھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ 80 بھی جو ہے 1880 میں یہ لکھی گئی تھی، خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کے ذریعے محمد حسین آزاد نے تذکرہ نگاروں کی مرقع نگاری کی راہ دکھائی ہے۔ انہوں نے آب حیات میں شعراء اردو کے حالات اس طرح لکھے ہیں کہ ان کی زندگی کی بولتی تصویریں آب حیات میں محفوظ ہو گئی ہیں۔ فن سوانح نگاری کے اس ارتقائی دور میں سر سید احمد خاں کی خدمات جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں، جن کی 3 تصانیف آثار السنادید ہے، خطبات احمدیہ ہے، سیرت فریدیہ ہے۔ آثار السنادید میں جو پتہ ہے تاریخی عمارتوں کا ذکر ہے اور دہلی کی تاریخی عمارتوں کا ذکر ہے اس میں۔ خطبات احمدیہ ہے جس آخری جو ہے خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعد گوشے کو اجاگر کیا ہے، اور سیرت فریدیہ میں انہوں نے اپنے نانا خواجہ فرید الدین اور اپنی والدہ کے مختصر سوانح مرقع قلم بند کیے ہیں۔ تاہم ان کی یہ تصانیف باضابطہ سوانح نگاری کا نمونہ نہیں ہے۔ اردو میں باضابطہ سوانح نگاری کا جو آغاز ہے وہ حالی سے ہوتا ہے۔ تو اب ہم اردو میں سوانح نگاری کا ارتقاء، عہد حالی و شبلی، اور پھر ہم حالی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اردو میں سوانح نگاری کا جو آغاز ہے وہ کس سے حالی سے ہوتا ہے، اور ان کے بعد شبلی کا نمبر آتا ہے۔ اگرچہ مصنفین کی لکھی ہوئی سوانح عبریوں میں بعض فنی اور اصولی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود یہ اردو کی سوانح نگاری کے امام ہیں۔ ان وہ عظیم ادیبوں نے مغربی اثرات قبول کرتے ہوئے اردو ادب میں اس صنف کا معیار بلند کیا۔ ذیل میں ان کے کارناموں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب پڑھتے ہیں حالی کی سوانح نگاری۔ حالی جو ہیں وہ اردو کے پہلے جدید سوانح نگار ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اردو کے پہلے سوانح نگار کون ہیں، تو حالی ہیں۔ انہوں نے 3 سوانح عمریاں لکھی۔ کون سی؟ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جابر۔ حیات سعدی جو کب لکھی گئی ہے تو 1886 میں لکھی گئی ہے، 1886 میں لکھی گئی ہے۔ یادگار غالب 1897 میں لکھی گئی ہے، اور حیات جابر جو ہے وہ 1901 میں لکھی گئی ہے۔ اور حالی کے جو ہیں وہ حالات زندگی جو ہے ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو حالی کی وہ ہے حالات زندگی اس میں نہیں پڑھیں گے۔ حالی کی جو پیدائش ہے وہ 1837 میں ہوئی تھی، اور جو وفات پانی پت میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور جو وفات ہے وہ ہوئی تھی 1914 میں، پانی پت میں ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ حالی جو ہیں وہ اردو کے پہلے جدید سوانح نگار ہیں۔ انہوں نے 3 سوانح عمریاں لکھی ہیں، حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جابر۔ اور ان میں حیات جو سعدی ہے وہ فارسی کے عظیم شاعر کس کی ہے؟ شیخ سعدی شیرازی کی حیات اور کارناموں پر لکھی گئی ہیں۔ سعدی کے حالات زندگی اور تذکروں میں محفوظ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تذکروں میں سعدی کے حیات کے بارے میں جو تھوڑا بہت مواد ملتا ہے وہ بھی ردب و یابس سے پر ہے۔ حالی نے تذکروں کی نامکمل معلومات اور سعدی کے کلام کی داخلی شہادتوں کے ذریعے ان کی سیرت اور اخلاق کو اہم حالات کو جو ہے وہ مرتب کیا ہے۔ روایت کے ذخیرے میں انہوں نے غیر مستند روایت کو رد کیا اور صرف معقول باتوں کا انتخاب کیا ہے۔ حالی نے یہ کتاب 1884 میں تصنیف کی تھی۔ شاید میں نے 86 بھی پڑھا تھا۔ 86 میں جو ہے وہ حالی نے حیات جابر 1886 میں لکھی ہے۔ کہیں 1886 آتا ہے، کہیں 1884 آتا ہے، اس کو آپ ایک بار چیک کر لینا۔ میں نے جو نوٹس میں لکھا ہے وہ 1886 لکھا ہے، لیکن اس بک میں 1884 یہ لکھا ہوا، تو ایک بار آپ چیک کر لینا کہ 1884 ہے کہیں 86۔ زیادہ تر مجھے ایسے پتا ہے کہ یہ دونوں ملتے ہیں، کہیں 84 لکھا ملے گا آپ کو، کہیں 86 ملے گا، دیکھ لینا اسے۔ اس میں انہوں نے معاصر شاعروں کو بھی تعارف کرایا ہے۔ حیات سعدی میں ہو سکتا ہے اس میں صرف نوٹس میں غلطی ہو، باقی 86 ہو۔ حیات سعدی میں حالی نے سوانح نگاری کے جدید اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہیرو کے مزاج، اخلاق و عادات اور کردار پر سماجی احوال اور خاصی ماحول کا اثر دکھایا ہے۔ شخصیت و کردار کی تشکیل میں طبعی اثرات کارفرمائی کو اردو سوانح نگاروں میں سب سے پہلے حالی نے محسوس کیا۔ اردو میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں کسی شاعر کے اس قدر مفصل حالات زندگی و نیز اس کے کلام پر محققانہ تبصرہ یکجا ملتا ہے۔ چنانچہ شبلی کا خیال ہے کہ یہ جو کتاب ہے شیخ سعدی کی نہایت ہی دلچسپ اور محققانہ سوانح عمری ہے۔ تو یہ کس نے کہا؟ شبلی نے کہا۔ اور کس کتاب کے بارے میں کہا ہے؟ تو شیخ سعدی کی کتاب کے بارے میں کہا ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ تو وہ لکھی ہے حالی نے لکھی ہے، حیات سعدی۔
واقعہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اردو میں شیخ سعدی پر حیات باوجود اردو میں شیخ سعدی پر حیات سعدی سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی۔ حال تو یہ بھی جو ہے وہ حال ہی کی تصنیف کردہ سوانح عمری جو ہے وہ یادگار غالب ہے۔ یہ سوانح عمری حال ہی کا فنی شاہکار ہے۔ اس میں انہوں نے اردو کے مشہور شاعر غالب کی سوانح حیات لکھی ہے اور ان کے کلام پر مفصل تبصرہ بھی کیا ہے۔ حال ہی نے یہ کتاب 1896 یا 97 میں لکھی۔ حال ہی غالب کے ہمعصر اور شاگرد تھے، اس لحاظ سے انہیں غالب سے دلی عقیدت اور محبت تھی۔ اگرچہ حالی کا غالب سے بے تکلف صحبتوں سے عرصہ دراز تک مستفید ہونے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے غالب کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، لیکن اس تصنیف میں انہوں نے صرف ذاتی معاملات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے سائنٹیفک طریقہ کار سے کام لیا جو ایک اچھے سوانح نگار کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ رقم تراز ہیں: میں نے مرزا کی تصنیفات کو دوستوں سے مستعار لے کر جمع کیا اور جس قدر اس میں ان کے حالات اور اخلاق و عادات کا سراغ ملا قلم بند کیا۔ جو باتیں اپنے ذہن میں محفوظ تھیں یادداشتوں کی زبانی معلوم ہوئیں اور ان کو بھی ضبط و تحریر میں لایا۔ تو یہ یادگار غالب کے دیباچے میں یہ بات لکھی ہے، کس نے؟ حالی نے لکھی ہے۔ اور جو ہے تو مطلب انہوں نے کیا کیا، حالی کے جو ہیں استاد کا نام کیا تھا؟ تو وہ غالب تھے، حالی کے استاد تھے اور ان کو پاس میں رہنے کا ان کو موقع بھی ملا، مگر انہوں نے جو ہے وہ ان کے دوستوں سے جو ہے وہ تصنیفات ہیں جو ان کے دوستوں سے مستعار لے کر انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے اس کو سوانح نگاری کو لکھا ہے۔ اور تو اسی طریقے سے کیا ٹھیک ہے۔ یادگار غالب یہ ہے، یادگار غالب میں جو ہے حالی نے غالب کے خطوط اور مختلف بیانات کے حوالے سے بھی ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حالی غالب کی نجی زندگی میں خاصے داخل تھے جو ہے، اور انہوں نے غالب کے حالات جمع کرنے میں بڑی احتیاط اور اختصار سے کام کیا ہے۔ یہ احتیاط بعض وقت جو ہے وہ ایک عام معلوم ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی تصنیف میں اپنے استاد سے یگانیت کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ غالب ان ملفوظات و متعارات کو بھی جمع نہ کیا جن کے متعلق خود ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی شخص غالب کے تمام ملفوظات کو جمع کرتا تو ایک ضخیم کتاب لطائف و ظرافت کی تیار ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی کہ مطلب انہوں نے غالب سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن جو ہے انہوں نے کیا کیا، بالکل سائنٹیفک طریقے سے ان کی سوانح عمری لکھی ہے۔ اور جبکہ حالی نے یہ بات خود کہی تھی کہ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی شخص غالب کے تمام ملفوظات کو جمع کرتا تو ایک ضخیم کتاب لطائف و ظرافت کی تیار ہو جاتی۔ پھر بھی انہوں نے جو ہے ان کے دوستوں سے ان کی جو تصنیفات ان سے پوچھ ان کے تو لکھا ہے، انہوں نے اپنے پاس سے انہوں نے نہیں لکھا۔ تاہم اپنی بعض فنی کمزوریوں کے باوجود غالب پر ایک مستند اور حفظامی کتاب ہے اور اس کتاب ہی غالب کے دیگر سوانح نگاروں نے مدد لی اور آج تک غالب کی اس سے بہتر سوانح عمری نہیں لکھی۔ یادگار غالب، ٹھیک ہے۔ اور حالی کی تیسری تصنیف ہے حیات جاوید، جو اردو کے مشہور ادیب مسلح قوم سر سید احمد جو خاں ہیں ان کی جامع اور مفصل سوانح عمری ہے حیات جاوید۔ اور حالی سر سید کے خاص رفیق تھے، انہیں سر سید سے والہانہ شگفتگی اور لگاؤ تھا۔ اسی محبت اور وابستگی کے سبب سر سید کے سوانح عمری کی تصنیف کے فرض سے عہدہ بر ہونا بہت ہی مشکل اور صبر آزما کا کام تھا، لیکن حالی چند ایک نقائص سے قطع نظر اس فرض سے نہایت سنجیدگی، مہارت، خوبی اور ہنرمندی سے عہدے برآ ہوئے ہیں۔ حیات جاوید میں حالی نے سر سید کی نجی زندگی اور عوامی زندگی کے تمام پہلوؤں اور واقعات کو بیان کیے ہیں۔ سوانح نگاری کے مغربی اصولوں کے پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے موضوع کی سیرت و شخصیت کی تعمیر میں خاندان، معاشرت، ماحول، ماں کی تربیت وغیرہ کے علاوہ دوسرے اثرات کا بھی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوانح عمری کے ہیرو کی وہ باتیں بھی لکھ دی ہیں جن پر اس کے معاشرین نے نکتہ چینی اور تنقید کی تھی،
لیکن حال ہی نے اپنی طبعی شرافت اور نیک نیتی کے باعث اپنے موضوع کی کمزوریوں کے بیان کے ساتھ ان کی تعویلات بھی پیش کرتے ہیں اور جو سوانح نگاری کے اصول کے خلاف ہے۔ شاید اس لیے شبلی نے حیات جاوید کو سر سید احمد خان کی دلیل اور مدعی کہا تھا۔ ٹھیک ہے، شبلی نے کہا تھا کہ حیات جاوید کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مدلل مدعی کی کتاب ہے، اور یہ پوچھا جاتا ہے، امپورٹنٹ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ یادگار غالب مدلل مدعی ہے، تو وہ شبلی نے کہا ہے، یا پھر حیات جاوید کو کس نے جو ہے وہ مدلل مدعی کہا ہے، تو شبلی نے۔ اس طریقے سے کوشچن بنتے ہیں۔ لیکن اس سوانح عمری کا سب سے بڑا وصف اس کی جامعیت اور استناد ہے، جس کی بنا پر اسے ایک بہترین سوانح عمری کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حیات جاوید صرف سر سید کی سیرت، ان کے حالات اور ان کے کارناموں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے مسلمانوں کے ایک صدی کے تمدن کی تاریخ ہے۔ حال ہی نے سوانح نگاری کو بطور ایک خاص فن اپنایا۔ اردو میں اس کے واضح اور جدید نقوش انہوں نے اردو میں اس صنف کی تہی دامنی کو محسوس کیا اور 3 اہم مشاہیر کی سوانح عمریاں لکھ کر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ حال ہی سنجیدہ، متین، متعدل مزاج اور بردبار طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی تحریر کی دردمندی، سلاست روی اور توازن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ابتداء طبع سوانح نگاری کے لیے عین مناسب اور موزوں تھی۔ حال ہی سوانح نگاری کے متعلق اپنا ایک نظریہ اور تصور رکھتے تھے۔ حیات سعدی کے دیباچے میں انہوں نے اپنے تصور سوانح نگاری کی وضاحت کی ہے۔ ان کے نزدیک سوانح نگاری ایک افادی صنف ادب ہے جو اصلاحی اور اخلاقی مقصد کے تابع ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سوانح عمری تازیانہ عبرت ہے، اس سے سوئی ہوئی پسماندہ قوم کی رغب حمیت بیدار ہوتی ہے، اس سے نیکی کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اچھائی برائی میں تمیز ہوتی ہے، اس کا مطالعہ بڑے بڑے کام کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ سوانح نگاری کی اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ سوانح نگاری کی جو ہے افادی صنف ادب ہے، اور اس سے اصلاحی اور اخلاقی مقصد جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس سے جو ہے سوانح نگاری سے کیا ہوا، تو تازیانہ جو عبرت بھی ہے وہ ہو سکتی ہے، اور جو قوم کو جگانے کا کام بھی کر سکتی ہے، نیکی کی تحریک بھی پیدا ہو سکتی ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز بھی ہو سکتی ہے، اور مطالعہ جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختصر یہ کہ حال ہی جو ہے سوانح عمری کے ہیرو کے کردار کی مثبت خصوصیت کو ابھار کر آئندہ نسلوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا، اس کے ذریعے قوم میں عمل کا جوش اور بلولہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اب ہے شبلی کی سوانح نگاری۔ تو مولانا جو شبلی نعمانی ہیں وہ اردو کے دوسرے سوانح نگار ہیں۔ پہلے کون ہیں؟ حالی ہیں۔ دوسرے کون ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی ہیں، جنہوں نے بھی متعدد سوانح عمریاں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ اسلامی عظمت کے یہ پرستار تھے، اور وہ ہمیشہ اسلام کی عظمت اور برتری ثابت کرنے کے لیے لکھتے رہے۔ اسی جذبے کے تحت سلسلہ نامور اسلام، ہیروز آف اسلام کی تصنیفات کا آغاز انہوں نے ہی کیا، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی المامون ہے، جس میں انہوں نے مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید کے جانشین ماموں کے سوانحی حالات لکھے ہیں۔ المامون جو ہے وہ کسی کے حالات زندگی، انہوں نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کے جانشین ماموں کے سوانحی حالات انہوں نے کیا کیے؟ لکھے ہیں۔ اور یہ کتاب انہوں نے کب لکھی؟ تو 1889 میں لکھی ہے۔ اور اس سوانح عمری کے دیباچے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شبلی تاریخ اور سوانح عمری میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے دیباچے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے دل میں مفصل تاریخ اسلام لکھنے کا خیال تھا، لیکن چند مجبوریوں کی بنا پر انہیں نامور شخصیتوں کے حالات صحت اور جامعیت کے ساتھ پیش کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ انہوں نے نہایت ہی محنت سے تاریخی واقعات اور شواہد کی تلاش کی۔ ان میں مامون کے عہد کے معاشرت، بغداد کی تہذیب و تمدن کے بہترین تصویریں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اس کے یہ جو ہے وہ دیباچے میں نے لکھا تھا کہ مفصل تاریخ اسلام لکھنے کا خیال تھا، لیکن چند مجبوریوں پر وہ لکھ نہیں پائے تھے، تو انہوں نے یہ المامون لکھی تھی۔ المامون کس کی ہے؟ تو ہارون رشید کے جانشین ماموں کے سوانح حالات ہیں اس میں، اور قبل کی تھی تو 1889 میں۔ شبلی کی جو ہے وہ دوسری سوانح تصنیف سیرت النعمان ہے، جو 1891 میں لکھی گئی، اور ان میں جو ہے وہ فتنہ حنفی کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ کی حیات اور ان کی علمی و دینی خدمات کا احاطہ کیا ہے۔
کس میں سیرت النعمان میں کس کے 1891 میں لکھی ہے، وہ کب لکھی تھی؟ المامون 1889 میں لکھی تھی، اور سیرت النعمان کب لکھی ہے؟ 1891 میں لکھی ہے۔ اور کس کے بارے میں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کی حیات ہے اور ان کے علمی و دینی خدمات کا احاطہ کیا ہے۔ سیرت النعمان بھی نامور اسلام کی ایک کڑی ہے۔ اس کتاب کی تصنیف کے 2 اہم اسباب ہیں۔ ایک تو یہ شبلی زمانے میں الفاروق لکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے لکھنے کی بھی، سیرت النعمان کے لکھنے کی بھی ایک وجہ تھی کہ الفاروق لکھ رہے تھے، لیکن اس کے جو ہے اس کے لیے جو ہے نا کتابیں یورپ میں تھیں، اس کے لیے جو کتابیں تھیں وہ یورپ میں تھیں، اور ان کے انتظار میں بیٹھے، خالی بیٹھنے کی وجہ سے انہوں نے کیا امام ابو حنیفہ پر کتاب لکھنے کا انہوں نے کیا ارادہ کر لیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ انگریز میں امام صاحب کی متعدد سوانح عمریاں موجود تھیں۔ امام ابو حنیفہ کی جو کتابیں ہیں وہ انگریزی میں، انگلش میں بہت ہیں، لیکن جو اردو میں نہیں تھی، تو انہوں نے کوئی مستند اور جامع سوانح عمری نہیں تھی، تو اس لیے اس کمی کو انہوں نے پورا۔ ایک تو یہ خالی بیٹھے تھے، فاروق لکھنا چاہتے تھے، لیکن الفاروق کے لیے انہیں کتابیں جو ہیں وہ دستیاب نہیں تھیں، تو انہوں نے کیا کہ وہ جو تھیں وہ کتابیں یہاں پہ موجود نہیں تھیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا پھر سوانح جو حیات ابو سیرت النعمان لکھنے کا انہوں نے پھر ارادہ کیا۔ دوسرا بات تو یہ تھی کہ میں نے آپ کو بتایا، دوسری بات کیا تھی کہ انگریزی میں ان کی امام ابو حنیفہ کی جو ہے وہ بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اردو میں کوئی جامع کتاب نہیں تھی، تو اس وجہ سے بھی انہوں نے لکھی، اور دوسرا یہ خالی بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ الفاروق انہوں نے لکھی، الفاروق کس کی؟ امام ابو حنیفہ کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان باتوں کے امام اعظم سے ایک قلبی لگاؤ تھا، اس کے لیے مناسبت تھی، جس کی وجہ سے یہ کام ان کے لیے نشاط انگیز تھا۔ سیرت النعمان میں شبلی نے انہی واقعات کو قبول کیا ہے جو عقل و درایت کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ امام سے متعلق غیر مستند اور کمزور روایت سے ان کے مرقع میں رنگ بھرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ پھر شبلی نے 1898 میں جو ہے وہ کیا لکھی؟ الفاروق کی تصنیف کی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے الفاروق لکھی ہے، اور شبلی نے جتنی سوانح عمریاں لکھی ہیں ان سب پر الفاروق اپنے مواد کی تشکیل، سوانح نگارانہ تکنیک اور مصنف کی ذاتی دلچسپی کے لحاظ سے نمایاں فوقیت رکھتی ہے۔ کون سی کتاب؟ الفاروق کب لکھی گئی؟ تو 1908 میں۔ پہلی جو لکھی گئی تھی المامون لکھی گئی تھی۔ المامون کب لکھی گئی تھی؟ تو 1889 میں لکھی گئی ہے، اور پھر لکھی گئی ہے الفاروق المامون کے بعد لکھی گئی ہے المامون جو لکھی گئی ہے وہ 1891 میں لکھی گئی ہے، اور پھر لکھی گئی ہے الفاروق جو لکھی گئی ہے وہ 1898 میں لکھی گئی ہے۔ سیرت النعمان پہلی لکھی ہے انہوں نے لکھی ہے المامون، دوسری لکھی ہے سیرت النعمان، ٹھیک ہے، اور تیسری لکھی ہے انہوں نے الفاروق۔ میں نے ڈبل ایک ہی نام کو ریپیٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ الفاروق جو ہے وہ خلیفہ سیدنا عمر کی سوانح عمری ہے، اور اس اپنی دیگر تصانیف کی طرح شبلی نے اس میں بھی تاریخ اسباب و علل کی وضاحت کو سیرت نگاری میں مقدوم رکھا ہے، اور الفاروق شبلی کے فنی شہرہ کی پختگی کا مظہر ہے۔ انہوں نے اس سے جو قبل جو سوانح عمریاں لکھی تھی ان میں انہوں نے مورخ اور سوانح نگار کے درمیان فرق کو ملحوظ نہیں رکھا تھا، لیکن الفاروق میں وہ مورخ نہیں بلکہ ایک اچھے سوانح نگار کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ اس کتاب میں وہ ایک اہم اور مشکل مرحلے سے اس وقت روی سے نکل آئے ہیں، اور وہ مرحلہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات کے ضمن میں اسلام کے متعدد عظیم شخصیتوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ یہ شخصیتیں بذات خود اہم، دلچسپ اور جذبہ توجہ ہیں، اور اس درجہ دلچسپ ہیں کہ پڑھنے والی توجہ بڑی آسانی سے مرکزی کردار سے ہٹ کر ان کی طرف مرکوز ہو سکتی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت قاری کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ آپ کے اصحاب کیا سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید کی شخصیتیں اپنی اپنی جگہ پر محبوب اور مسلم ہیں، لیکن ان سب کے درمیان شبلی نے نہایت چابک دستی کے ساتھ اپنے ہیرو کے شخصیت کو پس منظر میں جانے سے محفوظ رکھا ہے۔ اگرچہ الفاروق کا بڑا حصہ حضرت عمر کے تدبیر اور ملکی انتظام کی تفصیلات پر مشتمل ہے، لیکن شبلی نے جناب عمر کی ذاتی قابلیت، سیرت، مذاق، شعر، علمی رجحانات اور فطرت سادگی کا
ذکر بھی تفصیل سے کیا ہے۔ ہیرو سے جذباتی رشتہ ہونے کے باوجود شبلی کی قلم نے ان کی بشری کمزوریوں سے چشم پوشی نہیں کی اور نہ کہیں طویلات کا سہارا لیا ہے۔ انہوں نے اپنے موضوع کی روح کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الفاروق کے بہترین سوانح عمری تصور کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا اس میں جو ہے وہ جب حضرت عمر فاروق کا جو انہوں نے لکھی ہے تو اس میں جو ہے عمر فاروق کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کا نام آیا، لیکن انہوں نے بڑے ہی سبلے نے کیا بڑے چابک دستی سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر توجہ کے بجائے مطلب انہوں نے اس بڑی چابک دستی سے جو ہے سیدنا عمر فاروق کی جو ہے وہ سوانح حیات عمری لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی کون سی تھی؟ تو سب سے پہلے جو تھی وہ لکھی ہے سورۃ المامون جو ہے وہ 1889 میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد میں لکھی گئی ہے انہوں نے جو سیرۃ النعمان جو ہے وہ 1891 میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے لکھی ہے الفاروق جو ہے وہ 1898 میں لکھی گئی ہے۔ الفاروق کے بعد شبلی نے جو ہے 1902 میں دو مشاہیر کی سوانح عمریاں قلم بند کی ہے۔ ایک ہے امام غزالی کی سوانح حیات جو الغزالی کے نام سے شائع ہوئی، اور فارسی کی مشہور عارفانہ مثنوی معنوی کے شاعر مولانا رومی کی سوانح عمری جو سوانح مولانا روم کے نام سے شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی معنوی انہوں نے لکھا تھا لیکن شائع کے نام سے سوانح مولانا روم کے نام سے، تو یہ کب لکھی؟ انہوں نے 1902 میں لکھی۔ تو آپ ایک ایک کر کے دیکھو، پھر سے ایک بار جان لو سب سے پہلے کون سی لکھی ہے انہوں نے؟ تو لکھی ہے المامون کب لکھی ہے؟ 1889 میں۔ اس کے بعد میں کب لکھی انہوں نے لکھی ہے سیرۃ النعمان جو کب لکھی ہے؟ 1891 میں لکھی ہے۔ اس کے بعد میں لکھی ہے جو ہے الفاروق انہوں نے کب لکھی ہے؟ تو 1898 میں لکھی ہے۔ پھر انہوں نے کیا لکھی ہے؟ الغزالی اور ایک کون سی ہے؟ الغزالی اور ابھی جو بتایا ہے الغزالی اور رومی کی جو سوانح مولانا روم، تو یہ کب لکھی ہیں؟ 1902 میں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ سوانح کے حالات زندگی کا حصہ جو ہے ان کا مختصر ہے، اور ان کی تصنیف پر ان سوانح عمریوں میں کیا ہے؟ ان دونوں کی جو وہ لکھی ہے انہوں نے سوانح نگاری، تو اس میں جو ہے سوانح کے حالات زندگی کا حصہ مختصر اور ان کی تصنیف پر تبصرہ جو ہے وہ طویل ہے، اور ان میں علم الکلام کے مسائل پر عالمانہ اظہار خیال کیا گیا ہے۔ شبلی کی آخری اور شبلی کی آخری اور مرقۃ العارہ کی سوانحی تصانیف ہے سیرۃ النبی جو 1910 میں منظر عام پر آئی۔ تو لاسٹ کب لکھی ہے؟ سیرۃ النبی 1910 میں۔ اور شبلی کے دل میں مدت سے پیغمبر اسلام کی مقدس سوانح عمری لکھنے کا خیال ہے، اور شبلی کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یونٹ 7 جو ہے میں نے پڑھائی ہے، اس میں شبلی کے بارے میں نے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں ایسے اسباب بھی پیدا ہوئے جن کے اگر رہ گیا ہو یا تو میں ایک بار چیک کر لوں گی، اگر ویسے میں نے مجھے دھیان ہے کہ میں نے یونٹ 7 پوری کمپلیٹ کرائی ہے تو اس میں یہ پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اسباب بھی پیدا ہوئے ہیں جن کے سبب ان کے خیال کو تقویت پہنچی ہے۔ مثلاً اس زمانے میں یورپ کے مورخین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سوانح عمریاں لکھیں جن کے بے شمار غلط بیانیاں ہوتی تھیں۔ نئی نسل کے ذہنوں پر یورپی مصنفوں کی یہ جوہر آلود معلومات آہستہ آہستہ اثر انداز ہو رہی تھی۔ ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے شبلی سیرت النبی کی تصنیف کی ضرورت شدت سے محسوس ہوئی، اور شبلی کے نزدیک سیرت النبی کی تصنیف عالمگیر ضرورت اور اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ برقم طراز ہیں، یہ ضرورت صرف اسلامی یا مذہبی صورت نہیں ہے بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، اور مختصر یہ کہ مجموعی ضرورت دینی و دنیاوی ہے، ٹھیک ہے۔ شبلی کے نزدیک حضور اکرم کی سیرت نگاری کا معیار نہایت بلند ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کی ایسی مکمل سوانح حیات لکھنا چاہتے تھے جس میں ہر قسم کے مسائل زیر بحث آئیں، جو پیغمبر آخر الزماں کی مکمل سیرت ہونے کے ساتھ ساتھ عیسائی مورخین کے اعترافات کا مدلل جواب دے اور ان کے متعصبانہ الزامات کی واضح تردید و تذہیب کرے۔
اس عجیب الشان کام کے لیے بڑی محنت درکار تھی کہ کس کے لیے؟ سیرت النبی کے لیے، اور اس لیے وسیع تصنیفی تجربے، قابلیت، سوجھ بوجھ اور تنقیدی مزاج کی ضرورت تھی۔ شبل میں یہ ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن ان کی عمر نے جو ہے وہ وفا نہیں کی۔ وہ سیرت النبی کی 2 جلدیں ہی لکھ پائے تھے کہ پروانہ اجل آ پہنچا۔ باقی 4 جلدیں ان کے شاگرد رشید سید سلیمان ندوی نے ان کے بنائے ہوئے خاکے کے مطابق لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے، 4 جلدیں اس کی 2 جلدیں انہوں نے شبلی نے لکھی ہیں، 4 جلدیں کس نے لکھی ہیں؟ سید سلیمان ندوی نے لکھی ہیں، اور ان کے سید سلیمان ندوی کے استاد تھے جو ہیں وہ شبلی نعمانی۔ شبلی کی تصانیف سیرت النبی رسول اکرم کی حیات طیبہ کے سادہ واقعات پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ خود ان کے بقول دائرۃ المعارف نبویہ سیرت نبی کی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کو جدید اصول کے مطابق پیش کیا گیا ہے۔ آپ کی حیات اقدس میں جن پہلوؤں پر مسیح اور دیگر مصنفین نے اعتراض کر کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے تھے، شبلی نے اس کتاب میں ان اعتراضات کو مسکت جواب دیا ہے اور انہیں منطقی و دلائل تاریخی شواہد کے ساتھ رد کیا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ سیرت النبی کا آخری اور زندہ جاوید تفصیلی کارنامہ ہے سیرت النبی۔ دیکھو میں نے لکھا بھی ہے خود نوشت، اور اب بیتی کسے کہتے ہیں؟ اب بیتی کسی مخصوص واقعے یا حالات کی نمائندہ خود نوشت سوانے میں، دیکھو اب بیتی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی مخصوص واقعے یا حالات کی نمائندہ ہوتی ہے خود نوشت میں۔ اب بیتی جو ہے وہ ان میں کسی مخصوص واقعے یا حالات کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اب بیتی جب لکھی جاتی ہے تو اس میں پوری زندگی کے حالات نہیں ہوتے۔ اب بیتی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی مخصوص واقعے کو لکھا جاتا ہے یا حالات کی نمائندگی کی جاتی ہے، کوئی بھی ایک مخصوص واقعہ ہوتا ہے۔ اور خود نوشت سوانے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں پیدائش سے لے کر سوانے قلمبند، پیدائش سے لے کر جو موت تک جو ہے وہ تفصیل سے جو لکھا جاتا ہے۔ خود نوشت سوانے میں پیدائش سے لے کر موت تک کے سوانے حالات جو ہے وہ قلم بند کیے جاتے ہیں، تو اس کو خود نوشت کہتے ہیں۔ اور اب بیتی کسے کہتے ہیں؟ کسی مخصوص واقعے یا حالات کی نمائندگی کرتا ہے، اسی کو اب بیتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی کلاس آپ کو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جو بھی فیڈ بیک ہو، اچھی ہے بری کلاس، اپنا فیڈ بیک اس میں ضرور دیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔